گڑوتی ڈالنا گڑوتی. آج نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء سے ہٹ کر. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڑوتی کس چیز کی ڈالے گی آپ کو پتا ہے؟ پانی سے نہیں، دودھ سے نہیں، حالانکہ دودھ بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، نہیں کسی چیز سے نہیں ڈالی گئی. گڑوتی مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک خود ان کے منہ میں ڈال کر عطا فرمائی ہے. بات کیا عرض کرنے لگا تھا میں؟ قطرہ مل جائے جس منہ میں مصطفیٰ کی آنکھ کے ساتھ لگنے والا. فرمایا علم کا سمندر بہ جائے تو جس منہ میں مصطفیٰ نے زبان ڈالی ہو پھر تاثیر سینے تک نہیں پہنچی ہوگی. کیا خیال ہے آپ؟ تاثیر سینے تک نہیں پہنچی ہوگی. جب تاثیر سینے تک پہنچی ہے تو پھر ہم پہ اعتراض مت کر. ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ کمال ہے کمال مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا کمال ہے کمال خدا. مصطفیٰ کو خدا نے دیا ہے، علی کو مصطفیٰ نے عطا فرمایا. توجہ سے. اور ایک اور بات میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس سے بھی عجیب تر. جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہو. اونچی آواز سے ذرا کہیں نا سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی غیبات منی، علی غیبات علمی. فرمایا علی کو میرے رب نے میرے علم کی زنبیل بنایا ہے. اب میں زنبیل کی تشریح کرنے لگا ہوں، چونکہ آپ نے تو ویسے سبحان اللہ کہہ دیا نا، سمجھ تو نہیں آئی، لیکن بات علی کی ہو رہی ہے نا. حضور فرما رہے ہیں کہ علی کو اللہ نے میرے علم کی کیا بنایا ہے؟ زنبیل. کیا بولو؟ زنبیل کس کو کہتے ہیں؟ زنبیل کہتے ہیں چمڑے کے اس مضبوط تھیلے کو جس میں دولت محفوظ کی جاتی ہے. توجہ چاہوں گا. زنبیل کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کے اس تھیلے کو کہ جس میں دولت کو محفوظ کیا جاتا ہے کہ یہ پھٹ نہ جائے، کہیں گر نہ جائے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں علی میرے علم کی زنبیل ہے، علی میرے علم کی زنبیل ہے. اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے تو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا جس پر قرآن گواہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب ہم نے آپ کو کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس کا علم میں خدا نے تمہیں عطا نہ کر فرمایا ہو. فرمایا میں خدا نے تمہیں ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے. کیا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا میں نے ہر چیز کا علم محبوب تیرے سینے میں ڈالا ہے اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا. مصطفیٰ کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں علی کو اللہ نے میرے علم کی زنبیل بنایا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جو علم مجھے میرے رب سے ملا ہے اگر وہ علم قیامت تک کے لیے تم محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو ذات علی کا جلوہ دیکھ لو. سارے علم کو، چونکہ تھیلا کہتے ہیں نا زنبیل کو، تھیلے میں دولت ڈالی جاتی ہے محفوظ کرنے کے لیے تاکہ پانی سے بچے، دھوپ سے بچے، خراب ہونے سے بچے. صفحہ فرماتے ہیں علی کی ذات ہے زنبیل علم مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کا سارا علم ذات علی میں میرے اللہ نے چسپاں فرمایا، ڈال دیا ہے. اگر میں حدیث پاک اس سے بھی عجیب تر آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب میں اور ان کی شان و رفت و عظمت کے بارے میں مصطفیٰ کی زبان نے کیسے حرکت فرمائی ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بھی کسی کے بارے میں فرمائی ہیں نا، کسی صحابی کے بارے میں، کسی آل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں، خود اپنی مرضی سے نہیں فرمائی. کیوں؟ اس پر سورہ نجم گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا لوگو میرا محبوب بولتا ہے، تم یہ نہ سمجھو اپنی مرضی سے بولتا ہے. فرمایا یہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اسے اپنا رب بلوا نہیں لیتا ہے. گویا کہ مصطفیٰ نے علی کو اپنے علم کی زنبیل بھی کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا. اس میں بھی پس منظر دیکھو تو مرضی خدا کی نظر آتی ہے. پس منظر مرضی کس کی نظر آتی ہے؟ بولو. خدا کی نظر آتی ہے. کیوں؟ قرآن مجید کی آیت موجود ہے سورہ نجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عاشق نے اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا کہیا ہے، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
میں اس کا ترجمہ بتانے لگا ہوں جو عاشق نے کیا ہے. اور احمد رضا جیسی ہستیوں پہ جس وقت میری نظر پڑتی ہے تو پھر مجھے قرآن سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, کوئی تردد و تذبذب و تزلزل نہیں ہوتا, کیونکہ میرا تعلق تو شکان مصطفیٰ سے ہے نا, میرا تعلق تو شکان آل بیت و اصحاب پیغمبر سے ہے. عاشق نے ترجمہ کیا کیا ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا مقصد یہ ہے جب بات خدا کی ہے, بولتے مصطفیٰ ہیں, تو اللہ سے پوچھو فرق کیا ہے. فرمایا فرق یہ ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, بولتا خود خدا ہے. سبحان اللہ. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, بولنے والا خود خدا ہے. یہ ہے مقام علی المرتضیٰ. اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے, جناب علی المرتضیٰ نے سارے صحابہ کے, آپ میری طرف توجہ فرمائیں, سارے صحابہ کے اندر کھڑے ہو کر ایک دن مطلب ایک بات ارشاد فرمائی, ایمان کو ٹھنڈا کرنے والی, انسان کے کلیجے کو تڑپا دینے والی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے نبی کے صحابیوں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ آج میں کھڑا ہو کے کہوں جی تو سب پتہ میں کون ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں اور اس جماعت میں کہہ رہے ہیں جس جماعت کو جنت کا ٹکٹ اللہ نے دنیا میں ہی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ جی. آپ نے فرمایا آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں, کریں. آپ نے فرمایا میرا علم تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر میں دنیا کے کسی مفتی سے پڑھ لوں تو میرا نخرہ سنبھالا نہیں جاتا. وہ جی میں نے اتنے بڑے مفتی سے پڑھا, میں اتنا بڑا عالم دین ہوں. یہ دنیا کا ایک رسم ہے. اس علی کا کیا مقام ہے جس کو استاد اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسے عطا فرمایا. سبحان اللہ. استاد اللہ نے محمد مصطفیٰ عطا فرمایا. توجہ چاہوں گا, جناب علی مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور بھی کئی کتب تواریخ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا سلونی عن طرق السماء فانی اعلم بها من طرق الارض. فرمایا میں چلتا زمینوں پر ہوں, میں چلتا زمینوں پر, تمہاری نظروں میں میری نگاہیں زمین پہ پڑتی ہیں, پر میرے علم کی انتہا دیکھو, پتہ ہے میرا علم کیا ہے یا علی کیا. فرمایا سلونی عن طرق السماء فانی اعلم بها من طرق الارض. فرمایا مجھ سے اگر تم آج آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو نا, مجھے اپنے رب کی قسم میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ پہچاننے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آسمان کے راستے زمین سے زیادہ. توجہ چاہوں گا, آسمان کے راستے. آج اگر میں 10 مرتبہ لاہور کی گلیوں میں گھوم کر آؤں نا, 10 مرتبہ 1000 مرتبہ, پھر بھی میں بھول جاؤں گا. 10 مرتبہ میں پھر کے آؤں, اس سے زیادہ مرتبہ میں بھول جاؤں گا. 1 سال کے بعد جاؤں گا, مجھے ہی نہیں پتہ لگا فلاں چوک کون سا ہے, فلاں موڑ کون سا ہے, فلاں جگہ کون سی ہے, فلاں. علی کیا تم آسمانوں پہ پھرے ہو؟ کمال کی بات ہے نا, تبھی تو دعویٰ ہو رہا ہے نا. آج میں اگر کہوں کہ مجھے فلاں جگہ صحیح معلوم ہے, میں جا سکتا ہوں, میرے علم میں ہے, فلاں چوک, فلاں بازار, فلاں بستی, تو ظاہر سی بات ہے میرے علم میں ہے, میں وہاں پر گیا ہوں, تبھی تو وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے. جناب علی سے پوچھو نا آسمانوں پہ گئے ہو, اور میں تم ایک وقت کی بات کر رہے ہو, ایک بار کی بات کر رہے ہو, میری تو صبح و شامیں ادھر ہی گزرتی ہیں. سبحان اللہ. فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهَا مِن طُرُقِ الْأَرْضِ. علماء بیٹھے ہیں, یہ عالم جو ہے نا, عالم, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میری صبح و شامیں ادھر گزرتی ہیں. توجہ چاہوں گا, جب یہ بات کہی نا تو سیدنا جبریل امین خدمت حاضر ہوئے. ظاہر سی بات ہے جی, اتنا بڑا دعویٰ. اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے آسمان کا راستہ مجھے معلوم ہے, فلاں چوک ہے, فلاں موڑ ہے, فلاں راستہ 7ویں آسمان پہ جاتا ہے, 6ٹھے آسمان پہ, دوجے, تیسرے, چوتھے, 5ویں. ظاہر سی بات ہے دعویٰ بہت بڑا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے. دعویٰ کرنے والا اپنی حیثیت کے مطابق دعویٰ کرتا ہے, بات کرنے والا اپنی حیثیت و کردار اور اپنی اہمیت کے مطابق بات کرتا ہے. فرمایا بات میں نے کی ہے, اور تمہیں یہ پتہ ہے میں نے کسی دنیا والے سے نہیں سیکھا ہے, میں نے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھا ہے. لوگوں یہاں پر میں رک کر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا, جبریل خدمت میں حاضر ہوئے, انسانی لباس میں, انسانی شکل و صورت میں. توجہ چاہوں گا, جبریل نے آ کر عرض کی جناب علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل امین کہاں پر ہیں؟ اس وقت جبریل امین
لبادہ اوڑھ کر کوئی اور میں چلا جاؤں جی اس وقت فلاں مولوی صاحب کدھر ہے، لیکن یہ جبریل ہے، میں نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھے. میں تمثیلاً بھی یہ بات عرض نہیں کی، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. جبریل آئے انسانی لبادے میں. آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو آسمان کے بارے میں مجھے علم ہے، تو مجھے بتاؤ جبریل کہاں پر ہیں. یہ بات کرنی تھی، جناب علی کی نظریں اٹھ جاتی. جب اٹھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اللہ اکبر، مسکرا کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا امتحان تو انہی سے لیا جا سکتا ہے، ان سے لیا جاتا ہے جو کسی یونیورسٹی کے فارغ ہوں، جو کسی مدرسے کے فارغ ہوں، جو کسی سکول کے فارغ ہوں. اللہ ان سے امتحان کون لے سکتا ہے؟ جن کو پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں اور پڑھنے والی جگہ مدرسہ مسجد نبوی شریف ہوتی ہے.